السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم روزمرہ کی دعاؤں میں سب سے پہلے پڑھیں گے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی کون سی دعائیں بتائی ہیں جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو وہ دعائیں پڑھیں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کی 3 دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 771 پہ ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے ہم نے مسجد میں داخل ہونے کا آغاز کرنا ہے۔ دوسری دعا ہے ترمذی کی 314 پہ ہے، والصلوات والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کی تیسری دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1652 پہ ہے۔ مسجد میں داخلے کی یہ 3 دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، دوسری دعا والصلوات والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب آ جاتے ہیں پہلی دعا کے، یعنی کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک بسم اللہ کا ایک تحفہ دیا ہے، یعنی کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے۔ بسم اللہ سے جب ہم ہر کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہر کام میں ہمارے برکت ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا جاگنا، لین دین، سیڑھیاں اترنا چڑھنا، دن کی زندگی کا ہر کام کا آغاز جب ہم بسم اللہ سے کرتے ہیں تو ہماری ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ جب ہم کھانے پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے کھانے میں برکت آ جاتی ہے، ہماری صحت میں برکت ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان بھی، یعنی کہ ہمارا دل، ہمارا ایمان جو ہے نا ہمارے دل میں، وہ کیسے آئے گا؟ جب ہم پاک اور حلال چیز کھائیں گے اور اللہ کا نام لے کے کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کھانے میں بھی برکت ہوگی۔ اس طرح ہم تمام چیزوں کا جب آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سے بھی ہم نے یہی دعا مانگنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، کہ جب ہم مسجد میں داخلہ کریں گے، مسجد وہ گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے، جہاں ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیورٹی سے اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی تمام چیزوں کو، دنیا کو چھوڑ کے جب ہم پیچھے جاتے ہیں، صرف کس کے لیے ہم مسجد آتے ہیں؟ اس رب العزت کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس میں جب انٹری دیں گے، جب ہم اپنی عبادت کا آغاز کریں گے، جب ہم اس میں مسجد میں قدم رکھیں گے، اس میں داخلہ کریں گے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کریں گے، تاکہ آپ کی تمام عبادات میں، آپ کی جسمانی، آپ کی روحانی اور آپ کو تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ تو دوسرا جو دعا ہے، والصلوات والسلام علی رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ یہ بھی بہت ہی پیاری دعا ہے، یعنی کہ جب ہم کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کی، یعنی کہ جو دعا کے آداب میں آتا ہے کہ ہر دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا، اور دعا کے آغاز پہ اور اختتام پہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ وہ دعا اللہ رب العزت کی طرف پہنچ سکے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ جب آسمانوں پہ دعائیں پہنچتی ہیں تو پہلے اور آخر میں درود پاک پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے، بسم اللہ کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و پاک بھیجنا ہے، والصلوات والسلام علی رسول اللہ۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ہم مستحق بن جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم نے اللہ کا نام لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بن گئے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ دعا مانگنی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یعنی کہ ایک انسان کا، جو اللہ تعالیٰ کی انسان عبادت کرتا ہے نا، وہ اللہ کے کلوز ہو جاتے ہیں، وہ اس کا اور اس کے رب کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ملاقات ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، تو اس میں جو رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری دعائیں سکھا دی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، کہ اتنی پیاری دعا سکھا دی کہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی سیو کر رہا ہے، یعنی کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی نہ آئے۔ بسم اللہ پڑھ لو، صلاۃ و سلام بھیج دو، اور رحمت کا سوال بھی کیا تاکہ ہمارے بیچ میں شیطان نہ آ سکے، ہماری جو عبادت ہے وہ پیورٹ ہو جائے۔ انسان جب اللہ کی طرف جاتا ہے نا تو شیطان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں روکتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ بھلا دیتا ہے، اس کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی کہ مسجد پہنچتے، جب مسجد تک پہنچ جاتا ہے نا اللہ کی رحمت سے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تم پھر بھی میرے سے رحمت کا سوال کرو۔ یعنی کہ جب انسان اپنی نماز پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ
جو ہے نا مستحق بن جائے، وہ رحمتوں کے حصار میں آ جائے۔ جب وہ مسجد میں ہوتا ہے اور رحمتوں کے حصار میں ہوتا ہے، فرشتوں کے حصار میں ہوتا ہے، اس کے افیکٹس جو ہوتے ہیں نا، اس کی عبادت کے جو افیکٹس ہوں گے نا، اس کی روحانی زندگی پر بھی، اس کے روحانی پر اور جسمانی دونوں طرح سے اس کے اوپر جو ہے نا افیکٹ کریں گے۔ جب وہ نکل کے مسجد سے باہر آتا ہے نا، اس کی روحانی کیفیت، اس کی جسمانی کیفیت بہت ہی یعنی کہ چینج ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا پیچھے چھوڑ دی، اس نے خیالات پیچھے چھوڑ دیے۔ تو انشاءاللہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان اللہ کا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد وہ نہیں، اب تو ہم کہتے ہیں نا مسجد وہ ہے جہاں پہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد وہ بھی کہلاتی ہے جہاں پہ انسان علم و تدریس، قرآن پاک، حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، جو بھی ہے، اس کو یہ دعائیں پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن سکیں، اللہ تعالیٰ کی نے جو بسم اللہ کی ہمیں برکتیں بتائی ہیں ہم اس کے مستحق بن سکیں۔ تو انسان کے زندگی پر اس کے جسمانی طور، اگر ہم کہتے ہیں نا روحانی طور پہ ہم ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں، تو اس کے افیکٹ جسمانی طور پہ بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، درود و سلام سے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کا سوال کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن سکیں۔ السلام علیکم۔